عن عطية نصيبة الأنصاري رضي الله عنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. عطیہ جو کہ انصاری خاتون تھیں، نبی علیہ السلام کی صحابیاں، وہ اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ امرنا تعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان نخرج فی العیدین العواتق وذوات الخدور، کہ عیدین میں یعنی دونوں عیدیں، عید الفطر عید الاضحیٰ، دونوں عیدوں کی نمازوں میں ہم نکالیں کن کو؟ عواتق کو. عواتق عاتقہ کی جمع، اس سے مراد جو نوجوان بچیاں، بذوات الخدور اور باپردہ خواتین. خدور خدر کی جمع ہے، اور خدر کے دو معنی ہیں، یا تو پردہ ان پورے حجاب میں رہنے والی خواتین، یا پھر خدر گھر کا کونا جہاں باپردہ خواتین زیادہ بیٹھنا پسند کرتی ہیں. یعنی گھر کے مختلف حصے ہوتے ہیں، گھر کا صحن بھی ہوتا ہے، گھر میں کمرے بھی ہوتے ہیں، اور گھر میں چھت بھی ہوتا ہے، بالکونیاں بھی ہوتی ہیں. تو چھت وغیرہ یا بالکونی یا صحن میں بے پردگی کا جو ہے وہ شائبہ ہوتا ہے. تو خدر سے مراد وہ کونا جہاں بے پردگی کا امکان نہ ہو، اور باحیا اور باوقار عورتیں جب گھر میں بیٹھیں اکثر اس مقام پر بیٹھیں جہاں پر پردے کی پوری حفاظت اور ضمانت ہو اور بے پردگی کا کوئی امکان نہ ہو. فرمایا کہ ہمیں حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو نکالیں ان عید کی نماز کے لیے. وامر الحیض، حائضہ کی جمع، اور حائضہ عورتوں کو حکم دیا جن کو شرعی مجبوری ہے ان یعتزلن مصلی المسلمین، کہ وہ حاضر تو ہوں عیدگاہ میں لیکن مسلمانوں کی جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے اس سے ہٹ کر بیٹھیں، نماز نہ پڑھیں لیکن دعاؤں میں شریک ہوں. تو کتنا یہ اہتمام ہے خواتین کے لیے کہ وہ عیدگاہ میں حاضر ہوں، عیدگاہ کی برکات سے مستفید ہوں، نماز ادا کریں، وعظ سنیں، دعاؤں میں شریک ہوں. عید کا دن یوم الجوائز، یہ انعامات کی تقسیم کا دن ہے، تو اس سے وہ محروم نہ ہوں. جو لوگ یعنی قصداً خواتین کو روکتے ہیں یا ان کے مسلک کی اساس اس بات پر ہے کہ خواتین عیدگاہ میں نہ جائیں، وہ ان احادیث کے مخالف ہیں، اور اپنی خواتین کو ان برکات سے وہ مسلسل محروم رکھنے والے ہیں جس کے تعلق سے وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں. لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات کی متقاضی ہیں کہ ہر خاتون کو لاؤ. نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا جس خاتون کے پاس حجاب نہ ہو وہ اپنی دوست سے مستعار لے لے، اور اگر دوست کے پاس ایک ہی ہو اور اگر وہ فراق ہو تو دونوں سہیلیاں ایک ہی میں لپٹ کر آ جائیں. لیکن آنا بڑا موقع ہے. آپ نے دیکھا کہ خواتین آئیں اور اللہ کے پیغمبر نے ان کو ایک نصیحت دی صدقے کی، اور ان کو بتلایا کہ جہنم میں تمہاری کیا صورتحال ہے اور خواتین پر کتنا اس کا اثر ہوا. انہوں نے استغفار بھی کیا اور فوری طور پر صدقہ بھی دیا. وفی لفظ، اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، کننا نؤمر ان نخرج یوم العید، ہم حکم دیے جاتے تھے کہ ہم عید کے دن نکالیں، حتی نخرج البکر من خدرها، حتیٰ کہ ہم جو نوجوان بچیاں ہیں ان کو نکالیں ان کی پردہ گاہ سے، وحتی نخرج الحیض، حتیٰ کہ حائضہ عورتوں کو نکالیں، فیکن خلف الناس، حائضہ عورتیں گھر سے آ جائیں، عیدگاہ پہنچ جائیں لیکن لوگوں کے پیچھے بیٹھیں، فیکبرن بتکبیرہم، لوگوں کی تکبیروں کے ساتھ تکبیرات پڑھیں، بیدعون بدعائہم، اور ان کی دعاؤں کے ساتھ دعائیں مانگیں، نماز نہ پڑھیں. یرجون برکت ذالک الیوم وطہرتہ، اس دن کی برکت اور اس دن پاکیزگی اس کو سمیٹیں عیدگاہ میں حاضر ہو کر. تو یہ حدیث اپنے ظاہر کے اعتبار سے وجوب کا تقاضا کر رہی ہے. عیدگاہ آنا مردوں کے لیے واجب ہے، اور مردوں کے لیے یہ ضروری اور واجب ہے کہ اپنی عورتوں کو بھی لے کر آئیں، کیونکہ جتنے صیغے آپ نے پڑھے وہ سب امر کے صیغے ہیں،
امر کا صیغہ ظاہراً وجوب کے لیے ہے جب تک ایسا قرینہ نہ پیش کر دیا جائے جو وجوب سے صارف ہو اور وجوب سے پھیر کر اس کو استحباب کی طرف لے جائے. تو یہ تمام جو صیغے ہیں یہ وجوب کے صیغے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک قول مصنف ابن شیبہ میں ہے، فرماتے ہیں کہ علی کل ذات نطاق الخروج الی العیدین، ہر عورت کے لیے عیدین کی طرف جانا فرض ہے. یہ صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن شیبہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور اس قسم کا فتویٰ رائے سے نہیں دیا جا سکتا، حکماً یہ مرفوع ہو سکتا ہے. تو یہ بھی قول جو ہے یہ وجوب پر دلالت کر رہا ہے. جی